رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، بس اسے ان ناموں سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے. اور ہمارے بنائے ہوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں. معزز سامعین کرام، آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 اور 180 اور 181 سماعت فرمائی. یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ ذکر فرما رہا ہے کہ جہنم کے لیے جن اور آدمی یعنی انسان یہ پیدا کیے ہیں، یعنی جہنم میں جن بھی جائیں گے اور انسان بھی جائیں گے. وہ جن وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار نہیں، مسلم نہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، وہ نافرمان جو اطاعت گزار ہیں
فرما بردار ہیں ان کے لیے تو جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور ایسے جنوں اور انسانوں کے لیے فرمایا جو نافرمان ہیں، جو جہنم کا ایندھن ہے، فرمایا ان کے اندر دل ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ دل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دل قلب سلیم ہوتا ہے سمجھنے والا، اور ایک وہ دل ہوتا ہے جس کے اندر سمجھ نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ ایک آنکھ یہ ظاہری آنکھ ہوتی ہے، ایک اندر کی آنکھ ہوتی ہے جس سے بندہ حق بات کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو فرمایا وہ اندر کی آنکھ نہیں ہے، حق بات کو پہچاننے والی آنکھ نہیں ہے۔ اور فرمایا ان کے کان بھی ہیں لیکن کان ایسے ہیں جو سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حق بات کو سنتے نہیں۔ اور فرمایا ایسے جن و انس جن کے دل بھی ہیں، جن کی آنکھیں بھی ہیں، جن کے کان بھی ہیں، لیکن حق بات کو سمجھ نہیں پا رہے، اسے تسلیم نہیں کر رہے، تو فرمایا وہ چوپایوں اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ بھٹکے ہوئے اور گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا ایسے جن و انس وہ غفلت میں ہیں، ان کے اوپر غفلت کے پردے ہیں۔ اب دیکھیے انسان کو، دیکھیے انسان بظاہر اشرف المخلوقات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لے، ساری مخلوق سے اشرف، ساری مخلوق سے افضل انسان تب ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اس کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، پھر ہے اشرف المخلوقات۔ ہم سب کو ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں، جو نافرمان ہے کہتے ہیں وہ بھی اعلیٰ ہے، جو اطاعت گزار ہے کہتے ہیں وہ بھی اشرف المخلوقات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو نافرمان ہے وہ تو چوپایوں اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب چوپایوں اور جانوروں میں کون آتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، چار پاؤں والے کون ہیں؟ بہت سارے جانور ہیں، اس میں حلال جانور بھی ہیں، اس میں نجس ناپاک اور حرام جانور بھی ہیں، اس میں خنزیر اور کتے بھی آتے ہیں، وہ بھی چار پاؤں والے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھینسوں، گاؤں اور حلال جانور جو چار پاؤں والے ہیں ان سے زیادہ بہکے اور بھٹکے گمراہ ہوئے ہو چکے ہیں، نہیں، یہ نہیں، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا وہ چوپایوں سے بھی، کوئی بھی اینی ون، کوئی بھی چار پاؤں والا ہو اسے چوپایا کہتے ہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے چوپائے اچھے ہیں۔ تو اب تو انسان چوپایوں سے بھی گر گیا، تو افضل کب ہے، اعلیٰ کب ہے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لاتا ہے، ورنہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مت سمجھے کہ ہم جناب اب بھی اشرف المخلوقات ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔
جو کافر تھے نا، غیر مسلم مشرکین، وہ عجیب عجیب ناموں سے اللہ کو پکارتے جو اس کی شان کے لائق نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ میری ذات پاک ہے، اعلیٰ ہے، لہٰذا میرے لیے جب تم کسی نام کا انتخاب کرو تو اچھا نام لے کر مجھے پکارو۔ اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، خود اس نے بتائے ہیں قرآن مجید میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں، بہت اچھے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اور بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ فرمایا اچھے اچھے ناموں سے پکارو مجھے، اور پھر فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، یعنی جو اس کے نام نہیں ہیں، لاہیانی قسم کے نام لوگوں نے بنا لیے ہیں جو حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو، اور ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جو کیا ہیں اس کے ناموں میں حق سے نکل چکے ہیں، یعنی اس کے صحیح نام نہیں پکارتے، اس کے نام جنہوں نے بگاڑ دیے ہیں ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دو، کیونکہ وہ ایسے ناموں سے پکار کر اپنے رب کی توہین کر رہے ہیں۔ نہ اللہ کی توہین جائز، نہ رسولوں کی، نہ پیغمبروں کی، نہ ہی کسی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، سب کا ادب ہم پر لازم ہے، اور اللہ تو پھر وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا ہمارے ہی پیدا کردہ اور بنائے ہوئے اور تخلیق کردہ گروہوں، امم اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو حق بتاتے ہیں اور انصاف پر چلتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، یعنی اچھے لوگ بھی ہیں جن کو ہم نے تخلیق دیا، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، وہ حق کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں اور پھر عدل و انصاف بھی کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو ہمیں اچھوں کی پیروی کرنا چاہیے، اچھے بننا چاہیے، اچھوں کی پیروی کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، اس کے احکامات کو بجا لانا چاہیے، اور جو اس کی تعلیمات ہیں انسانوں کے لیے پیغمبروں کے ذریعے آئیں اس پر ہمیں پہرا دینا چاہیے اور اسی کو اپنانا چاہیے۔ پھر ہم اشرف المخلوقات ہیں، پھر عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کسی بھی برادری کا ہے، وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں معزز مکرم وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ وہ کسی بھی برادری کا، کسی بھی کیٹیگری کا انسان ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، وہ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو مکہ والے مشرکین مکہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ غلام ہے، کالے رنگ کا ہے، اور اس کو ماریں بھی دیتے، سزائیں دیتے، لیکن جب حضور کے غلام بن گئے حضرت بلال اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن گئے، اطاعت گزار بن گئے، تو وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں فتح مکہ والے دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی اب چھت پہ چڑھ کے اذان دو اور کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اور ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ماضی میں تجھے حقارت سے دیکھتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں، اشرف اعلیٰ انسان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ آج
سارے مکے والے دیکھ لیں کہ جو متقی پرہیزگار اطاعت گزار ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ آج وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے اور کلمہ حق اور کلمہ توحید بلند کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اطاعت گزار بنیں۔ پھر جس قدر متقی پرہیزگار اطاعت گزار ہم بنتے چلے جائیں گے اسی قدر ہم اعلیٰ اشرف اور اللہ کے ہاں مقرب اور مکرم بنتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، تو جب اللہ محبوب بنا لے گا پھر دنیا آخرت سنور گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا